السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ جی تو الحمدللہ رب العالمین، غریب الکلمات میں مشحون شین ہا نون مادہ ہے، اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ساز و سامان سے بھرا ہوا ہونا، اس کو مشحون کہتے ہیں۔ اس کے بعد مزید اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ یہ خصیمون، یہ بیسیکلی یختصمون سے ہے، باب افتعال خاص صاد میم، اختصم یختصم، جو تا تھا باب کا اس کو صاد سے بدل کر مرج کر دیا گیا، یخصمون۔ سو یہ مبالغے کے لیے ہوا ہے کہ یعنی بہت زیادہ جھگڑے میں منہمک ہونا۔ اوکے جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی تو آئیے رخسانہ۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیے آیت ان کا یہاں پر کیا مقام ہے؟ سر یہ یہاں پر خبر مقدم بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لبنہ مبتدا کیا ہے؟ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ ویری گڈ، یہ پورا مبتدا ہے۔ آپ نے اس کو مبتدا کیوں بنایا؟ کیا ایسی چیز ہے جو اس جملے کو مبتدا بنانے کی صلاحیت دے رہی ہے؟ جی سر، انا سے جو شروع ہو رہا ہے جملہ، اس جی، وجہ سے سر۔ چونکہ انا معول کا کام کرتا ہے، مصدر، مصدر معول جی کا، سر۔ پورے جملے کو مصدری حکم میں لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے رخسانہ، لہم کیا ہے؟ سر یہ صفت بن رہا ہے آیتوں کے ویری لیے۔ گڈ، ایک نشانی ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے رخسانہ، مجھے بتائیے انا کا اسم کیا ہے؟ سر انا کا اسم نحنو ہے۔ نا جو منصوب ضمیر ہے نحنو کی، وہ ہے۔ ٹھیک ہے، جی گڈ جی ماشاءاللہ۔ مجھے بتائیے حملنا کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ پہلے ماضی ہے سر۔ ٹھیک ہے، لبنہ فاعل کیا ہے؟ فاعل نحنو ہے سر اس کا۔ مادہ کیا ہے؟ حامیم لام مادہ ہے باب دعات سے، حمیلہ یحمل۔ رخسانہ ذریتہم کون سا باب تین مرکب ہے اور سے یہ منصوب کیوں ہے؟ سر ذریتم یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے حملہ کے لیے۔ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سو الفلک المشحون لبنہ کون سا مرکب ہے؟ جی سر، یہ جار مجرور ہے ایک تو، اور دوسرا مرکب توصیفی ہے سر۔ مرکب توصیفی ہے، گڈ۔ سو مشحون کون سی ٹائپ کا اس میں؟ جی سر، یہ اسم المفعول ہے۔ اسم المفعول ہے، تو ذرا لبنہ ترجمہ کریں۔
اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، یقیناً ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں. ٹھیک ہے، بھری ہوئی کشتی میں. تو یہ کشتی کس چیز سے بھری ہوئی تھی اور کون سی کشتی ہے؟ جی سر، نوح انسانوں سے السلام نہیں کی کشتی، پتا. نوح علیہ السلام کی کشتی. نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. بھری کس چیز سے ہوئی ہے؟ یہ جی انسان سر، انسان سے ہر قسم کے جو جوڑے بولے تھے اللہ نہیں، تعالیٰ جو نے. دیکھیں انسانوں سے جو بھری ہوتی ہے نا اسے مشحون نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جی سر. اسے کیا دوبارہ میں نے کیا کہا؟ جی سر، جو انسانوں سے بھری ہوتی ہے اسے مشہور نہیں کہا جاتا. ہاں جی. اصل میں شہن عربی زبان میں جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے نا سامان کی، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹرک کو کہا جاتا ہے شاہنہ. کیا کہا جاتا ہے؟ شاہنہ. کیوں شاہنہ کہا جاتا ہے؟ جی سر، سامان سے بھری ہوتی ہے وہ، اس لیے. مطلب شاہین اسم الفاعل کا صیغہ ہو گیا نا، ٹرانسفر کرنے والا، سامان لاد کر لے جانے والا، ایک چیز کا جی نام جی ہو گیا شاہنہ. سو جی تو مشحون سے مراد ہے بھرا ہوا ہونا. اگر یہ ٹرک ہوتا تو پھر مشحونتن ہوتا. اب چونکہ الفلک مذکر لیا گیا ہے تو مذکر بھی آتا ہے اور جی مؤنث بھی آتا ہے، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. سو مشحون ہمیشہ ہوگا یعنی اس کے اندر سامان سے بھرا ہوا. دیکھیں ذریت تو آ گئی ساری، اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی نا. انا حملنا ذریتہم فی الفلک، بات مکمل ہو گئی نا. جی سر، جی بالکل. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انسانوں سے بھری ہوئی تھی تو اس کے لیے یہ بات کافی تھی. جی سر. لیکن یہ جو المشحون ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ صرف انسانوں سے نہیں بلکہ اور ساز و سامان تھا جو ان کا استعمال کا تھا اور باقی جانور تھے. ٹھیک ہے. جی سر. سو اور جو انسانوں سے بھری ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ممتلی، باب افتعال سے امتلا یمتلی ممتلی ان، بھرا ہوا ہونا. اور یہ باقی چیزوں کے لیے بھی، یہ کسی بھی ایک سالڈ چیز، ایک جنس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہنا چاہیں گلاس بھرا ہوا پانی سے تو اسے آپ کہنے مملوءن بھی کہہ سکتے ہیں. بہت مبالغہ ہو تو ممتلی ان ہو سکتا ہے. اوکے، مجھے امید ہے مشحون کا معنی کلیئر ہو گیا ہوگا. تو مجھے بتائیے، جی یہ قریش سے خطاب ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے ذریتہم، ان کی اولاد. ان کی اولاد تھی بلا نوح علیہ السلام کی کشتی میں؟ جی سر تھی، لیکن ایک اولاد نہیں تھی اور ان کی بیوی بھی نہیں تھی. قریش کی؟ نہیں، قریش کی تو نہیں یہ تھی سر. قریش کی، یہ ہوم ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ قریش کی طرف جا رہی ہے. جی سر جی نہیں سر، پتا. کون آدم بتائے علیہ گا؟ السلام کے ہاں جی، اولادوں کے بارے میں بات، آدم علیہ السلام کی تمام مطلب ان کی بات ہو رہی ہے سر. کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ جی حبیبہ. سر یہ نوح علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ ان کے آبا و اجداد قریش کے. کیوں ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ وہ تو پتہ چل گیا. کیونکہ نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جو ان کے ساتھ جو بچ گئے تھے وہی تو باقی تھے، اور ان کے بعد ہی تو یہ سب لوگ آئے، تو ان کے وہ آبا و اجداد تھے. ذریت کا لفظ اس سے ثابت نہیں کر رہا نا جو بات آپ کر رہی ہیں. ہوں جی. جی نسیم نواز. سر ذریت کہا گیا یعنی کہ اس سے پہلے کشتی نہیں بنی تھی نا، کشتی فرسٹ ٹائم بنی تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد اس نوح علیہ السلام تک کے گیپ میں تھی وہ اس کے اوپر دیکھیں یہ سوار ہم ضمیر قریش کے لیے ہے. سر پتہ نہیں، پھر مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ نہیں، مس حبیبہ کی بات بھی ٹھیک ہے، آپ سب کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو تھوڑا ایڈیشن کرنا ہے. اچھا چلیں سن لیں وہ کیا ہے. علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد اور مقصد یہ ہے، اللہ عالم بالصواب بالحقیقہ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات کنفرم کی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جس قوم کو اس کشتی پر سوار کیا جا رہا تھا اس سے آگے کنفرم ایک نسل چلنے والی تھی. یعنی وہ نسل منقطع ہونے والی نہیں تھی. اگر وہ منقطع ہونے والی ہوتی تو لفظ ذریت نہ آتا. یہ لفظ ذریت اس لیے ہے کہ یہ قریش
کنفرم ہے کہ انہی کی اولاد میں سے اصل میں یہ اس وقت ان کے بطن میں موجود تھے کہ یہ آنے والے تھے، اس لیے لفظ کو ذریت کو استعمال کیا گیا ہے. یعنی اس نسل کا آگے چلنا کنفرم تھا کہ اب نوح علیہ السلام کے بعد جو نسل کشتی پر سوار کی گئی اب اس کا تا قیامت یہ صفائی نہیں ہونے والی جیسے اس سے پہلے ہو گئی تھی، کہ یہ اب تا قیامت یہ ایک انسانی سلسلہ کنٹینیوس چلے گا، بیچ میں مختلف قومیں تباہ ہوتی رہیں گی لیکن اجتماعی طور پر پوری قوم کو تباہ نہیں کیا جائے گا. علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذریت یہ بتا رہا ہے، اس کا مطلب کہ نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک آگے یہ سلسلہ منقطع نہیں ہونے والا. مجھے امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ویری گڈ. لبنہ اینڈ رخسانہ. شاہینہ آئیے. جی سر. جی فوزیہ. شاہینہ مجھے بتائیں خلقنا کا فائل کیا ہے؟ جی سر نحنو. ٹھیک ہے. اور لہم کیا ہے فوزیہ جملے میں؟ متعلق ہوگا سر. ویری گڈ. خلقنا مجھے بتائیے فوزیہ اس کا باب کیا ہے مادے کا؟ خا لام قاف باب نون سے نحنو اس کا فائل ہے. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا خلقنا لہم؟ شاہینہ. جی سر. اور ہم نے بنایا ان کے لیے. ان کے لیے. مجھے فوزیہ مجھے بتائیے ماں کیا ہے یہاں پر؟ سر ما موصولہ. ماں موصولہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت نصب میں سر. ویری گڈ. حالت نصب میں. یرکبون یہ کیا ہے ماں کے لیے؟ صلہ بن جائے گا سر. ٹھیک ہے. را مادہ کا کیا با ہے اور فعل کیا ہے؟ را کاف با رکا یرکبو باب فا سے سر یہ. ہم اور فاعل. مضارع کا ٹھیک ہے. ہم فاعل ہے مضارع. باب سین سے راکیب یرکب. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے سر. اوکے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا راکیب یرکب؟ سوار ہونا. سوار ہونا. کیا ترجمہ ہوا خلقنا لہم ما یرکبون؟ ہم نے ان کے لیے اس کی جیسی نہیں اس کی جیسی کی تو بات ہی نہیں کر رہے، میں نے تو اس کا ڈسکس ہی نہیں کیا، غور نہیں کیا ہم نے. اچھا جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. ہم نے پیدا کیا ان کے لیے جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سوار ہوتے ہیں. اوکے. اب آتے ہیں مم مثلی پر. مثلی مرکب اضافی ہے. یہ جو مم مثلی ہی ہے اصل میں یہ اس ماں کا حال ہے جو اوریجنل میں آنا تو اس کو ادھر تھا، مقدم کیا گیا کیونکہ اگر یہ اس کے بعد آتا تو پھر یہ یرکبون کے متعلق کی کنڈیشن اختیار کر لیتا. تو قرآن مجید میں یہ عمومی بات ہے کہ ایسا جار مجرور جو ایسا احتمال پیدا ہو جائے کہ آگے فعل کے کہیں متعلق نہ لگنے لگ جائے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ اس کی پوزیشن الگ ہے. تو وَخَلَقْنَا لَهُمْ. اب بتائیے شاہینہ کیا ترجمہ بن رہا ہے؟ جی سر. اور ہم نے بنائے ان کے لیے اسی طرح کے جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلی ہی میں ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے بلا؟ سر یہ پچھلی مثال میں جا رہی ہے الفلک المشحون. ویری گڈ. یعنی انہی کشتیوں جیسی اور بھی سواریاں دی ہیں. وہ آپ کے خیال میں اور کون کون سی سواریاں ہیں؟ کشتیوں جیسی ہاں سر جی. یہ جو سواریاں چلتی ہیں ٹرانسپورٹ کی جن پر ہم سوار ہوتے ہیں. اچھا چلیں ٹرانسپورٹ تو ہمارے لیے ہو گئی نا. اس وقت خطاب ویسے یہاں تو بظاہر ہے کہ قریش سے خطاب ہے نا. جی سر. جی سر. اگر ان کی حد تک رہیں گے تو اس وقت تک کی جتنی سواریاں تھی اس کا تذکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی سر. اور اگر ہم یہ جو ہم اور یہ اب ہوگا ایسا ہی کہ اب یہ ہم ضمیر عمومی طور پہ اختیار کی جائے گی. ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ میسج سب کے لیے ہے. قرآن کو صرف قریش کے لیے تو نہیں آیا تھا نا. بے شک قریش مخاطب اول مخاطب ہیں جن سے خطاب کیا گیا. صحیح ہے. جی سر. اس لیے ضمائر موسٹلی اس طرح کے ڈسکشن میں انہی کی طرف جاتے ہیں کیونکہ وہی بحث کر رہے ہوتے ہیں توحید کے بارے میں. لیکن اس میں عمومی طور پہ پوری دنیا کے انسان شامل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یعنی خلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون. ایک اور آیت آتی ہے ایک سورہ میں، مجھے وہ آیت پوری طرح یاد نہیں، مطلب اس کا یاد ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا کہ ابھی تو آپ کو معلوم نہیں کہ اور کیا کچھ آنے والا ہے. اب وہ اور کیا کچھ سواریوں کے لیے جو آنے والا ہے وہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صحابہ نے نہیں دیکھا. اب یہ جہاز، یہ ٹرین، گاڑیاں، کاریں اور ایٹسٹرا جو کچھ اس میں آتا ہے.
اوکے جی, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. عائشہ, شہناز. جی استاد جی. اوکے عائشہ, مجھے یہ بتائیے ان کیا ہے, نفی کا ہے یہ سوالیہ ہے؟ نہیں, ان شرطیہ ہے. ویری گڈ. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ان شرطیہ ہے؟ اس کے بعد فعل مضارع مجزوم ہے. ایکسیلنٹ, اس کے بعد فعل مضارع مجزوم ہے. نشا کا فاعل کیا ہے شہناز؟ نحنو ہے سر. نحنو ہے. گڈ. مجھے بتائیے عائشہ, یہ اس کا مادہ کیا ہے اور باب کیا ہے؟ شین, حمزہ, یا. شین یا حمزہ. شین یا سوری. حمزہ. جی باب فاصل. اچھا, یہاں پہ اس کا حمزہ بھی ان نشا, شاء یشاء, نشاء, نشاء, حمزہ ساکن ہوا تو وہ ڈراپ ہو گیا. نشا یا نشا. اچھا, اس کی طرف میں نے کبھی غور نہیں کیا. ایسے ہی ہوا ہے نا ہاں سر. کہ وہ حرف علت تو ڈراپ ہوتا ہے, ادھر حمزہ بھی ڈراپ ہو گیا, ایسے ہی ہوا نا. چلیں اس کو میں دیکھوں گا. شہناز, آپ کی طرف آواز آ رہی ہے, میوٹ جی کر. جی سر, چلیے گئی آواز, بتائیے. اوکے, ان نشا کیا ترجمہ ہوا عائشہ؟ اگر وہ چاہیں. کون چاہیں؟ اگر ہم چاہیں. نحن اس اگر کا ہم فاعل ہے. چاہیں. جیسے. ٹھیک ہے. سو شہناز, اس ان جی, نشا اگر ہم چاہیں, اس کا جواب شرط کیا ہے؟ نگرکہم. کیا ہے؟ نگرکہم. نغرقہم. ٹھیک ہے. سو مجھے بتائیے نغرق میں مادہ کیا ہے اور باب کیا ہے؟ اور شہناز, جس سے شہناز آپ کا مسئلہ رہتا ہے, آپ کو بلائیں تو آپ ان میوٹ نہیں ہوتی ہیں, ہوں تو خود ہی میوٹ کر لیتی ہیں خود کو. عائشہ بولیے. غائن را قاف اس کا مادہ ہے اور باب افعال سے اغرقہ یغرقو سے نغرقو. ٹھیک ہے. اور فاعل کیا ہے؟ مجزوم ہوا ہے. فاعل نحنو ہے. نحنو ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کیا چیز ہے؟ مفعول ہے. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا ان نشاء نغرقہم؟ اگر ہم چاہیں ہم انہیں غرق کر دیں. ٹھیک ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں غرق کر دیں. ان نشاء نغرقہم. اچھا, یاد آ گیا مجھے. دیکھیں پتہ ہے بات کیا ہے, آپ سب میری بیٹیاں ہیں, مجھے بہت عزیز ہیں, میری شاگردات بھی ہیں آپ, اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. میں اس میں وہ نہیں ہوں, کہنے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی ہے. استاد ہوں, مجھے کہنے کا رائٹ بھی ہے. ویسے یہ حسد کریٹ کرتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے آپ لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور میرا خیال ہے کہ قرآن کے اسٹوڈنٹ میں حسد نہیں ہوتا ہے. اگر اس کے سامنے کسی اور اسٹوڈنٹ کی تعریف کی جائے, یار یہ جو اسٹوڈنٹ ہے تو بہت اچھا ہے, عمومی طور پہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر استاد کسی ایک کو, آپ کو لگے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا سر اس کو ذرا, تو اس میں آپ یاد رکھیے گا آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں, دین, آپ قرآن مجید کا مطلب کیا, دین کے اسٹوڈنٹ ہیں. جو دین کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی حسد کے قریب نہیں جاتے ہیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند کرتے, سب صحابہ جانتے تھے, اور آپ برملا اس بات کا اظہار کرتے تھے. سائمہ, کیا کبھی کسی صحابی نے ان سے حسد کیا تھا؟ نہیں سر. لیکن مقابلہ ضرور کیا تھا, یہ تو تھا نا. جی سر. کس نے مقابلہ کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ سیدنا ابوبکر کا مقابلہ کون کرتا تھا؟ جی فوزیہ. سر حضرت عمر فاروق علیہ ہاں السلام جی, رسول اللہ. سیدنا ابوبکر کا مقابلہ, حضرت ابوبکر کا مقابلہ کرنے میں سید عمر رضی اللہ عنہ لگے رہتے تھے, لیکن آگے نہیں بڑھ پاتے تھے. وہ جہاں جس طرف کو بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, ابوبکر وہاں پہلے سے موجود ہوتے تھے, وہ کام وہ پہلے سے ہی کر رہے ہوتے تھے. آپ لوگوں کی کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں, دیکھیں
मेरे पास बहुत से लोग पढ़ने आए हैं, इन तकरीबन 3-4 हज़ार से तो ऊपर स्टूडेंट गुजर ही चुके हैं, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। इन सब में मैंने जोया बेटी को सबसे अलग पाया है, और यानी माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उसको, और वो बिल्कुल डल थी, आता ही नहीं था, डांट भी पड़ती रही, कोई दिलचस्प, एकदम अल्लाह ताला ने उसका उसका जो सीने का लॉक है वो खोला है और वो समझने लग गई चीजों को। अब कल वो हमारी बेटी जो है वो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि वो अपने वालिद की जो बीमारी की वजह से कहीं हॉस्पिटल में बेहोश भी हो गई हैं और वो इमरजेंसी में दाखिल रही हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके वालिद को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो वाकई में मुझे फील हुआ जैसे वाकई किसी की, यानी जैसे अपनी बेटी को कोई तकलीफ होती है। तो यानी मुझे थोड़ी देर के लिए एकदम तो लगा, तो मैं काफी परेशान भी रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल सका था क्योंकि मेरा कोई ऐसा बराह रास्त राब्ता नहीं है, और अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए। तो वो बहुत यानी हमारे साथ बहुत जुड़ी हुई हैं ये सब, माशाल्लाह। उज़मा है, हबीबा हैं, शाजिया सुहेल हैं, और नादिया तो खैर इन सब की उस्ताद हैं, यानी इन सब से बढ़कर हैं, हर काम में हर चीज में मुझे सपोर्ट करती हैं। तो ये सब पूरी जो ये अतीका है, राफिया है, नशमिया है, बहुत सारी हैं ये माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन सबको बरकत अता फरमाए। इन्होंने मेरे बहुत सारे जो जो मेरा वजन है वो अपने कंधों पर उठाया हुआ है, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। फहीमा ने आजकल माशाल्लाह बैच 8 का उठाया हुआ है। तो ये सब यानी ये हम एक पूरी एक टीम है जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। अभी तो यहाँ आपके सामने सिर्फ आराब में आकर सुनाकर चली जाती है नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारा काम हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें इन्होंने करनी होती हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़ी दिलजमई से करती हैं, कभी शिकायत नहीं पैदा होने देती। तो साफ ज़ाहिर है मेरा फिर एक तो स्टूडेंट शागिर्द का ताल्लुक होता है, फिर एक और ताल्लुक पैदा हो जाता है कि एक ये जैसे आपके बाजू होते हैं जो आपके साथ ही हरकत कर रहे होते हैं और आपका बोझ जो है उसको शेयर कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इनके लिए मेरी खास दुआएं, इन सब के लिए, और वो जिनका अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका तो उनसे मेरी माजरत। तो आप भी इनके लिए दुआ किया करें कि ये सामने फ्रंट पर सिर्फ मैं तो आपको नजर आता हूँ ना, लेकिन इन व्हाट्सएप के और इस सारे डीलिंग के काम ये सब बेटियां करती हैं, और माशाल्लाह नादिया इन सबको लीड करती है। अभी तजवीद का जो सिस्टम मिस सिबगा ने बहुत ही खूब चलाया, अपनी तमाम टीम के साथ मिलकर, सेपरेट था, उनका अपना डिसीजन था, उनका इनिशिएटिव था, और माशाल्लाह उन्होंने उसको बहुत खूब निभाया। अल्लाह से दुआ है कि हम उसको और मजीद बेहतर करें। तो आप सब हमारी एक फैमिली हैं, यानी ये जो 146-47 अभी आए हैं, जो जो नहीं आ रहे, जो आना भी नहीं चाहते शायद, तो फिक्स है कि उन्होंने नहीं आना। बहरहाल जो नहीं आते उनका ताल्लुक थोड़ा कम हम रखेंगे, जो आ रहे हैं वो सावजरे के ज्यादा करीब हैं। तो आप एक फैमिली हैं हमारी, तो आपको कभी कोई तकलीफ कोई परेशानी हो आप जरूर शेयर करें हमारे साथ। हमसे दुआ हो सके हम कम से कम दुआ कर देंगे, आपका बोझ हल्का कर लेंगे, या अगर आपको कोई और कभी जरूरत हो तो आप वो भी बता सकते हैं, अगर हमारी इस्तात में होगा तो हम उसकी भी कोशिश कर लेंगे। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। ठीक है जी, साइमा पढ़ें आगे क्या है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला सरीक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून। ठीक है, फला सरीक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून। अब मुझे बताइए ये ला कौन सा है, सर लाए नफी जिन्स। इसका इसम क्या है, सर सरीक़ा खबर क्या है। लहुम। ओके, सो तर्जुमा करें जरा आयशा, इन नशा नुग़रिक़हुम। आयशा अगर हम चाहे अगर हम चाहे हम उन्हें गर्क कर देंगे। अगर हम फला चाहते अगर हम चाहते हम उन्हें गर्क कर देते। ठीक है, जी अच्छा इन शर्तिया को क्या कहते हैं साइमा। सर इन शर्तिया को क्या कहते हैं। हाँ, मैंने इसका एक आपको मीनिंग समझाया था कि इदा इन और लव में क्या फर्क यस होता सर। है। यस सर। सर इनकी वजह से मतलब अगर काम हो भी सकता है और नहीं भी। इसको फिर हम कहते हैं इफ्तरादी। क्या कहते हैं, इफ्तराजी। यस सर। इफ्तरादी।
اردو میں کیا ہوتا ہے؟ فرض کرنا، جیسے فرض کرنا. یعنی فرض کر لو، یوں ہو جائے، ٹھیک ہے نا. جی سر. جی عربی میں سر. وہ افترض ہوتا ہے باب افتعال سے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فرض کرو. اور اگر میں عربی میں کہنا کہوں تو میں کہوں گا افتردی، یعنی فرض کر لو ایسا ہو جائے. کیا ہوتا ہے؟ افترادی. افتراضی. اور افترادی میں یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یعنی میں آپ کا تو جی فرض کر لو اگر آپ چکن کھا لیں تو پاسبل ہے آپ کھا بھی لیں، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نہیں کھائیں گی. جی تو سر. ان افترادی ہے. اس کے بعد ایک ذرا چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، آج میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دوبارہ سامنے آیا تو دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. ان شرطیہ کے بعد اگر فعل مضارع ہو، کیا ہو؟ فعل مضارع. اگر فعل مضارع ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو بات جو فرض کی جا رہی ہے یہ چیز کثرت سے واقع ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ کثرت سے واقع ہو سکتی ہے. دیکھتی ہے نا آپ دنیا میں کشتیاں ڈوبتی ہیں نا، جی سر. کون ڈباتا ہے؟ سر اللہ تعالیٰ. اللہ کی مرضی کے بغیر کہاں ڈوب سکتی ہیں. جی سر. تو ان شرطیہ کے بعد فعل مضارع ہو تو یہ عمل جو فرض کروایا جا رہا ہے یہ اس میں تکرر ہے، یعنی یہ ریپیٹڈلی یہ عمل ہو سکتا ہے. چاہیے؟ جی سر. اگر اچھا یہ صرف ان نہیں ہے، یہ وہ من کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. من شرطیہ ہوتا ہے نا، من یا عمل. جی سر. من کے ساتھ بھی یہ سیم ہی یہ بات رہے گی جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، ان اور من دونوں کے ساتھ. اگر فعل ماضی ہو تو اس کا مطلب یہ عمل ایک ہی بار ہونا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی بار سے مراد بہت قلیل ہے. کیا کون سا فعل ہو؟ قلیل. فعل ماضی ہو ماضی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم چیز فرض کروا رہے ہیں کہ فرض کر لو، تو اس کا جو واقع ہونا ہے وہ کیا ہے؟ قلیل ہے. قلیل. قلیل اب ہے. مجھے بتائیں قتل خطا کثرت سے ہوتا ہے یا قتل عمد کثرت سے ہوتا ہے؟ سر آج کل تو لوگ جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں. اکثر جان بوجھ کر ہی ہوتا ہے، خطا سے بہت کم جی سر. ہوتا ہے. جی ٹھیک سر. ہے. اب قرآن مجید میں جہاں یہ دونوں فعل موجود ہیں نا تو وہاں خطا کے ساتھ فعل ماضی آیا ہے، اور جہاں عمدن ہے وہاں فعل مضارع آیا ہے. ٹھیک ہے. جی صحیح سر. اور جہاں یعنی مرد اور عورت کی جدائی کی تذکرے کے اوپر شرط کا لگایا گیا ہے وہاں فعل ماضی آ رہا ہے، کیونکہ جدائی ایک ہی بار ہوتی ہے نا. جی سر. جب ایک آدمی اور عورت کی طلاق ہوتی ہے تو کیا تھوڑی روز روز تھوڑی کرتے ہیں، وہ اٹس اے ون ٹائم پروسیس. جی سر. وہاں بھی اسی طرح شرط کے ساتھ فعل ماضی لگا ہوا ہے. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے رکھنا ہے کیا یاد. ذہن میں. جب سامنے دوبارہ آئے گا تو پھر ہم اس پر غور کریں گے. ٹھیک ہے. جی سر انشاءاللہ. اوکے. تو مجھے بتائیے فلاں صریخ لہم کیا ترجمہ ہوا؟ سر تو نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی فریاد سننے والا. فریاد سننے والا. آپ نے صریخ ان کا ترجمہ فریاد سننے والا کیسے کیا؟ سر یہ میں پہلے دیکھ رہی تھی ڈکشنری میں سے تو اس میں سے نکالا. اچھا تو ذرا بتائیں گے ہمیں بھی کیسے نکال لیا آپ نے کہ اس کا مطلب فریاد سننے والا ہوتا ہے؟ سر یہ سر مادہ ہی ڈالا تھا تو اس میں سے پھر سارا کھایا سے نکلا ہے. اچھا یہ ہے صاد را خا. ٹھیک ہے. یہ جی یہاں سر. پر 3 طرح سے موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ اوکے سر. مصدر بھی ہے سارا خا جی سر. یسرخو کا. اوکے. جی سر. یہ اسم الفاعل کا بھی مطلب رکھتا ہے. ٹھیک جی ہے. سر. فاعلون کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ، جی سر. چیخنے والا. اور یہ اسم المفعول کا بھی میننگ رکھتا ہے. کون سا میننگ؟ اسم المفعول کا. فعیل کے وزن پر، جیسے ذبیحن ہوتا ہے، جی سر. مذبوحن اور ذبیحن سیم میننگ ہے. سو جی سر. یہاں پر اب مجھے بتائیں کہ ہم کیسے طے کریں گے کہ یہاں چیخنے والا ہے یا وہ ہے جس کے سامنے چیخا جا رہا ہے؟ کون بتائے گا یہ کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ سر کیونکہ لہم جو ہے چیخنے والے کے لیے آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے جو سن رہا ہے وہ صریفہ ہے، اسم الفاعل ہے.
ہاں جی بالکل ویری گڈ. ایک یہ بات ہے, صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح پہچانا کہ ایک یہ ضمیر موجود ہے. دوسری چیز سر دوسری سر کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ خود ڈبو رہے ہیں تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو اس کے علاوہ کوئی سن بھی نہیں سکتا. اچھا, اس میں علماء نے ایک چھوٹا سا نقطہ لکھا ہے کہ جب اس کو ڈبویا جائے تو مجھے بتائیں جس کے منہ میں پانی ہو وہ چیخ سکتا ہے؟ نہیں سر. جو سمندر میں ڈوب رہے ہوں گے وہ تو منہ میں پانی ہوتے تو بول ہی نہیں پاتے, بول پاتے ہوتے تو کتنے بچانے والے آ جاتے. ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. جب منہ میں پانی چلا گیا تو ہر چیخ پکار تو نکل ہی نہیں رہی اس کی. جی ابھی سر. تھوڑا موقع مل جاتا ہے لائف جیکٹ ہو تو, ایسے ہی ہے, جی سر. ادروائز تو چانس نہیں ہے. جو پانی میں گیا اس تک بیچارہ آواز بھی نہیں نکال پاتا. جی اس سر. لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اسم الفاعل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ اس میں اس کے پاس دلی طور پہ ہے. کیا ہے؟ دلی طور پہ. ہاں, یعنی اب ڈوب رہا ہے نا تو دلی طور پہ پکار سکتا ہے. ذہن جو تھوڑی دیر کے لیے کام کر رہا ہے اس میں وہ جو پکارے گا تو وہ کیا ہے, اب وہ جس کے سامنے پکارا تھا فلا صریخ لہم, کوئی ان کو بچانے والا نہیں. اوکے گڈ. جی سر. عظما جی آئیے, ماشاءاللہ جی سر. پڑھیں آگے. وَلَهُمْ يُنْقَذُونَ. مس عظما ولا نہیں ولا. وَلَهُمْ دیکھیں یہ يُنْقَذُونَ. الف کو ہم نے ایک لمبا کھینچنا ہے. جی سر. جی سر. اچھا برا نہ منائیے گا کہ یہ استاد نے تو میری غلطی نہیں سر, بالکل نہیں یہ سر, ضروری سوال ہی ہوتی ہے. پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فرق ہے. جی جی جی. اوکے, ولا جی سر. ہم ينقذون. اب بتائیے ينقذون کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. فاعل کیا ہے؟ انقذ ينقذو سے, یہ فاعل سر اس میں ہم ہے اس کا. ٹھیک ہے, نائب الفاعل ہم ہے, مجہول کا صیغہ ہے, باب افعال سے. جی نائب الفاعل. سو جی. یہ اس جملے میں مقام کیا ہے؟ یہ سر یہاں خبر بن رہی ہے ہم کیا مبتدا ترجمہ کے ہوا لیے, ولا ہم ينقذون؟ اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے. ہاں جی, انقذہ نہ ہی کا وہ مطلب بچائے یہی جائیں گے. جی, بچائے جائیں گے. جی ٹھیک ہے. الا, یہ لا اور الا یہ تاکید کے لیے آ گیا. لا ہم ينقذون الا رحمتاً منصوب کیوں ہے مس عظما؟ یہ ينقذونا کے لیے سر ہم مفعول بنا سکتے ہیں اس کو. مفعول بھی بنا سکتے ہیں, مفعول لاجلہ بھی بنا سکتے ہیں. بعض جی. علماء کہتے ہیں کہ فعل محذوف کی مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے. سو اوکے سر. تے متعان بھی اسی طرح چلے گا. واوطف اور منا یہ متعلق ہو گیا, حینا ظرف کے طور پہ یہ بھی متعلق ہو گیا. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ولا هم ينقذون الا رحمتا منا ومتاعا الى حین. اور نہیں وہ بچائے جائیں گے جی سوائے اس کے پاس رحمت سے. یعنی وہ نہیں بچائیں گے سوائے اس کے کہ الا رحمتا منا, ہمارے پاس سے رحمت کے طور پر. جی. اور متاعا الی حین, متاعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متاع تو سر سامان کو کہتے ہیں نا. متاع سامان کو کہتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کا یہاں پر یعنی زندگی گزارنے کا جو وقت ہوتا ہے نا جی, اس کو متاع کہا ایک جاتا ہے. یعنی مقرر اس میں وہ جو زندگی میں جو ساز و سامان ہے, جو آرائش و آسائش ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کا جو کام ہوتا ہے وہ متاع ہوتا ہے. ایک خاص وقت تک ہو جائے گا پھر سر یہ. ہاں جی, ایک خاص وقت تک زندگی کی آسائشوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. جی. اوکے, آگے ناظرین پڑھیے گا. جی سر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ نہیں ناظرین اتَّقُوا ایسے مَا نہیں, اذا نہیں, اذا ہے الف, الف کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اوکے اتَّقُوا بس مَا یہاں تک بَيْنَ. رک جائیں. اذا قیل لہم, بتائیے اذا کس لیے ہوتا ہے؟ شرطیہ ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے, ان اور اذا میں کیا فرق ہے؟ ان کا ماضی میں ہوتا ہے اور اذا کا مستقبل میں ہوتا ہے جب. اچھا, یہ فرق ہے. ان افتراضی ہوتا ہے نا سر, ابھی نہیں تو بتایا آپ ماضی نے. مضارع تو نہیں, آپ افتراضی اور چیز ہے. ماضی کو مضارع کے ساتھ کیسے جوڑ دیا آپ نے اس کو؟
जी सर, गलती हो गई। नो प्रॉब्लम। मिस उज़मा जरा इनको समझाइएगा इन और इज़ा का फर्क। जी सर, इन शर्तिया जब आए जुमले से पहले तो वो इफ्तराजी है, यानी वो शर्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, फर्ज किया जा रहा है वहां पर। और अगर इज़ा आ जाए एज ए शर्तिया हर्फ के, तो फिर वो शर्त लाजमी होगी, शर्त लाजिम वेरी गुड, यानी इज़ा वो आ जाए। काम होगा, लाजमी होगा। ठीक है नाज़रीन, समझ आया फर्क? जी सर। अब आपने भूलना नहीं है। सो जी सर। इज़ा के बाद हमेशा फेल माजी होता है। कीला कौन सा फेल है? कि फेले मजहूल है सर। ठीक है, नाइबुल फाइल क्या है? इसका नाइबुल फाइल हुआ है। और लहुम क्या है? मुतल्लिक। क्या मुतल्लिक तर्जुमा है होगा फेल। इज़ा कीला लहुम? और जब इनसे कहा जाता है, जब इनसे कहा जाता है। अब वो मकूला क्या है? ये इत्तकु मा बैना अयदीकुम व मा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून। ठीक है, गुड। मुझे ये बताइए इत्तकू कौन सा फेल है? फेले अमर है, वाव काफ या से अंतुम इसका फाइल है। वेरी बाब गुड। इफ्तियाल। माँ क्या चीज है यहाँ पर? मौसूला है। क्या एराब है इसका? इसका मंसूब है। नसब है। ठीक है, वेरी गुड। ओके नाज़नीन, गुड। जी जज़ाक सानिया इरशाद आइए। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम। माँ का सिला क्या है? माँ का सिला है बैना अयदीकुम, बैना अयदीकुम का क्या मतलब होता है? यानी तुम्हारे सामने। ओके, ठीक है। तो ये दूसरा माँ जो है इसकी इराबी हालत क्या है? ये भी नसब ही है सर। ठीक है, खल्फकुम क्या है फिर? ये इसका सिला हो गया। वेरी गुड। ज़ात पर। तो अब जरा हम थोड़ा समझ लेते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान के बारे में, फॉर एग्जांपल एक आयत है, वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबी हुवल हक्कु मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि क्या मतलब हुआ? मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, यानी तस्दीक करता है उसकी जो उससे पहले है। जो उसके पहले है, तो इसका मतलब माजी हो गया ना। जी। तो इत्तकू मा बैना अयदीकुम, डरो उससे, किससे? जो तुमसे पहले है। जो तुमसे पहले है। मिस उज़मा क्या मतलब है इसका? सर अगर डरने की बात आई है तो फिर यहाँ पर फिर उनके अमाल जो कर चुके हैं, बुरे वेरी अमाल, गुड। गुनाह। इत्तकू मा जी बैना अयदीकुम, यानी डरो उन कामों से जो तुम कर चुके हो। ठीक है। जी सर। तो मिस सानिया, जी ये सर। कौन से काम है जिनसे डरना है? बुरे काम है सर। हाँ जी, यानी वो बुरे जो आप। गुनाह तुम्हारे हाथों से जो हो चुके हैं उनसे डरो। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ ले लीजिए, जो गुनाह इंसान कर चुका है उससे डरना चाहिए। क्या डरना चाहिए उसके बारे में मिस सानिया? कि अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेंगे ना, कयामत के दिन पूछा जाएगा। नहीं, मिस उज़मा क्या मतलब है? डरना ये चाहिए सर कि फिर उसका वबाल आएगा ना, हाँ जी, सजा मिलेगी। इससे डरना चाहिए। जी क़यामत नहीं, मतलब दुनिया में भी आपको भुगतना पड़ सकता है। डरो। जी इससे क्या मतलब है? जी। एक तो तौबा करो, उस पर पक्के रहने की कोशिश करो, अगर टूट जाए तो दोबारा करो। ठीक है, और ये डर जी। होता है। जो गुनाह से नहीं डरता ना, वो तौबा भी नहीं करता। जी सर। और दूसरी बात की, इस बात से डरो, उम्मतें जो हलाक हो चुकी, उम्मतें जो हलाक हो चुकी। हलाक हो चुकी, उनके अहवाल को देखकर डरो कि कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही ना वाकया पेश आ जाए। जो पीछे आपने वाकयात सुने, सैलाब आए, जलजले आए, ऐसी चीजों से डरो। अजाबों से, अजाबों को याद करके ये हम पर भी आ सकता है। ठीक है, जी सर। ओके। अब आते हैं मा खल्फकुम। अब खल्फकुम से क्या मुराद है? और जो तुमसे पीछे है। ये पीछे क्या मतलब है? यहाँ पीछे से मुराद यानी असल में आगे है, यानी जो अभी आने वाला है। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है,
یعنی جی ان کاموں سے ڈرو جو گناہ تمہارے ہاتھوں سے ابھی سرزد ہونے ہیں، جی ان سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ جی سر دوسری چیز، روز قیامت آنے والی ہے، آخرت کا حساب ہے، قیامت سے ڈرو، تمہارے پاس یہ معاملہ کھڑا ہونے والا ہے، تمہیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور سب جی سے سر بات پہ موت آنے والی ہے، موت کے لیے تیاری کرو، ڈرو اس بات سے۔ اور علماء نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے کہ ہر اس چھپی ہوئی بات سے جو ہمارے سامنے نہیں ہے اس سے بھی ڈرو، جی سر ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے نا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے نا، ما ظہر منہا وما بطن، فتنوں سے، کہ جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے، جی ٹھیک۔ اب ڈرنا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان سے ڈرنے سے مراد ہے کہ اس سب سے فرار اختیار کر کے اللہ کی طرف دوڑو، اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ کنیکٹ کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مجھے بتائیے ثانیہ، لعل کا اسم کیا ہے؟ اللہ کا اسم کم ہے سر۔ ٹھیک ہے، ترحمون کا فاعل کیا ہے؟ ترحمون کا فاعل انتم ہے۔ انتم ہے۔ یہ فعل ماضی مضارع کیا ہے یہ تو بتا دیں۔ یہ فعل مضارع مجہول ہے، راہا میم مادہ ہے، رحیمہ یرحمو باب سین سے ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا جنت میں ہم اعمال سے نہیں اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گے، کہتے ہیں نا؟ بالکل جی۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہے، جی سر، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اعمال کرنا۔ اعمال صالحہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جی سر، جنت میں جانے کا سبب اعمال نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو جنبش دینے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا۔ وہ اعمال صالحہ ایسا تو نہیں نا جی۔ کہ اب ہم اعمال یہاں بغاوت کے کریں اور پھر اس سے اللہ کی رحمت کو ہم جوش دلائیں گے، یہ تو نہیں ہوگا۔ نہیں بالکل، ہمیں سعی تو کرنی پڑے گی نا، اسٹرائیو، وی آر اسٹرائیونگ، ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی۔ جی سر۔ اچھا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ سر یاد تھی لیکن پڑھی نہیں، میں پڑھتی نہیں ہوں نا۔ جی عروج عبید اللہ، کیا دعا ہے؟ نو پرابلم، کیونکہ آپ نہیں جاتی تو اس لیے یاد نہیں ہوتا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ہاں جی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رحمتک۔ اور نکلنے کی دعا کیا ہے؟ وہ یاد نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دعاؤں کا اختلاف کیوں ہے؟ داخل کی اور ہے، خارج کی اور ہے؟ نہیں۔ جب انسان اللہ کے گھر داخل ہو رہا ہوتا ہے مسجد میں تو عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ عبادت ایک عمل ہے، اس عمل سے کیا حاصل کی جاتی ہے؟ رحمت، رحمت حاصل کی۔ ہم اللہ تعالیٰ، ہم عبادت کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم پر رحم کرے۔ اور جب انسان نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ دنیاوی معاملات کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب دنیاوی معاملات میں کیا ہے؟ صحت ہے، مال ہے، روزی کمانا ہے، یہ سب کیا؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے ہم مسجد میں داخل ہوتے کہتے ہیں اللہم انی اسألک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور باہر نکلتے کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے، جو آدمی مسجد داخل ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اسے ان دعاؤں کا مطلب اور شرح ہی پتہ نہ ہو، will it affect on her؟ اسے معلوم ہی نہیں ہے فضل کس کو کہتے ہیں، یہ میں رحمت کا سوال کیوں کر رہا ہوں، تو کیا وہ مسجد سے نکلتے یا داخل ہوتے وقت اس کا ذہن ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوگا؟ نہیں۔ اسی لیے
ہمارے خاص طور پر جو، خیر یہ تو عرب کا بھی مسئلہ بن چکا، ابھی عربیوں کو بھی بہت ساری باتیں نہیں پتہ ہوتی. ابھی کسی سے سوال کر لیں یار یہ کیا مطلب ہے اللہم انی اسألک من فضلک، وہ کوئی تھوڑا بہت جو پڑھتا ہوگا تو وہ تو بتا دے گا، عام عربی نہیں بتا پائے گا. یہ ان کا بھی مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ ان چیزوں سے لنک بہت بریک ہو چکے ہیں. بہرحال ایک تو یہ ہو گیا، تو ایسے ضمناً بات آ گئی. تو اعمال صالحہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اب یہاں لعلکم ترحمون، ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ غور کریں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عسا ان ترحمون نہیں آیا، یعنی ان قریب کہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، عسا نہیں آیا لفظ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ والا رحم ہے نا، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ دونوں کے لیے. اور اگر عسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا مطلب صرف مستقبل سے ریلیٹ کر رہا ہے، جی حال نکل جاتا. لیکن یہ تمہارے حال کی بھی بات کی جا رہی ہے، لعلکم ترحمون، یعنی تم آج دنیا میں بھی اور آگے آنے والے دنوں میں بھی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اوکے جی گڈ، آگے چلتے ہیں، بس ہم کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اوکے جی آسمہ آئیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. عمیرہ شیخ آئیے. جی سر. جی تو آسمہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ماں کون سا ہے، سوالیہ، استفہامیہ یا موصولہ؟ سر ماں نافیہ ہے. ماں نافیہ ہے. کیسے پہچان رہی ہیں، کیا وجہ موجود ہے؟ سر آگے اللہ ہے آیت میں. ویری گڈ، آگے اللہ موجود ہے، تو اللہ تو آئے تو سیدھی بات کنفرم ہو جاتا ہے، ما اللہ. تأتی کا مجھے بتائیں فائل کیا ہے؟ سر آیاتن. آیات یا آیتن؟ آیاتن. آیتن، ویری گڈ، یہ والا پہلے والا. اور من کیوں آیا؟ سر یہ من زائدہ ہے. ہاں جی، یعنی مزید نکرہ کرنے کے لیے. جی سر. یہ ہم کیا چیز ہے؟ سر یہ مفعول ہے. تأتی یہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ مذکر کا؟ سر یہ مؤنث کا ہے. مؤنث کا، ویری گڈ ماشاءاللہ. تو یہ من آیاتی ربہم یہ کیا ہے جملے میں؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے، متعلق فعل. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، یہ اسی آیت ان کی صفت بن رہا ہے. جی سر. کیا ترجمہ کریں گی؟ ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی نہیں آتی اللہ سوائے اس کے. ٹھیک ہے، اوکے جی. آگے ہیں عمیرہ صاحبہ آئیے. جی. کانو کا اسم کیا ہے؟ کانو کا اسم ہم ہے. ہم ہے. موردینہ کیا ہے؟ موردینہ جو ہے وہ کانو کی خبر ہے، کانا کی خبر ہے. اسم الفاعل مفعول کیا؟ اسم الفاعل ہے آرادہ یوریدو سے موردن بنے گا، پھر یہ آپ موردین. حمیرہ سے کیا بن گئی ہیں؟ عمیرہ. اوکے ٹھیک ہے. مادہ کیا ہے؟ آئین را دات. ٹھیک ہے. انہا میں ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ آیاتن کی طرف نا. ہاں جی، آیتن کی طرف، یعنی وہ جو بات آ رہی ہے. کیا ترجمہ ہوا الا کانوا عنہا معرضین؟ کہ وہ صرف اراد کرنے، یعنی کہ منہ موڑنے والے ہیں یا نظر انداز کرنے والے ہیں. ذرا وہ تو پوری صرف آیت کا نظر ترجمہ انداز کر کرنے چلیں، والے الگ سے مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں کوئی آیت آتی ان کے پاس ان کی رب کی آیات میں سے سوائے اس کے کہ وہ صرف اراد کرنے والے ہیں، نظر انداز کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سوائے اس کے کہ وہ اس سے نظر انداز کرنے والے. مجھے یہ منہ بتائیے پھیر لیتے ہیں. آسمہ، یہ ماں نافیہ کیوں آیا، لا کیوں نہیں آیا جبکہ ساتھ فعل مضارع کھڑا ہوا ہے؟ آسمہ فراز ہیں بھی ہے؟ چلی گئی آپ؟ گڈ اوکے.
مجھے آپ بتائیے حمیرہ، یہ ماں جی نافیہ کیوں آیا ہے؟ ماں تو مدارک کے ساتھ ماں آ جائے تو حال میں میننگ ہوتا ہے نا ہاں اس جی، کا، یعنی یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا حال حال بیان یہ کرتا ہے۔ ہے۔ مس عظمیٰ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسم الفاعل کیوں آیا، یہاں پر فعل کیوں نہیں لایا گیا کہ کانو انہا موردینا سر، یوردونا ہو منہ سکتا تھا موڑنے نا، والے، یوردونا۔ وہ منہ موڑتے ہیں، اور یہ منہ موڑنے والے تھے نا سر، ان کا عمل ہو رہا تھا نا مستقل، موڑ رہے تھے وہ مستقل نہیں اپنا۔ تو یاردونا یہ فعل مضارع وہ کام نہیں کر سکتا۔ سر وہ منہ موڑتے ہیں یا منہ موڑیں گے؟ دیکھیں اچھا استمرار جی تو فعل مضارع میں ہی آئے گا نا، اس میں کہاں سے آئے گا؟ جی سر۔ کوئی بتائے گا؟ سر وہ جی میں بتاؤں جو اس کا؟ جی ایک منٹ جی حمیرہ بتائیے۔ جی اس میں جیسے مدارا نہیں لایا جائے تو اس میں کنٹینیوشن ہوتی ہے نا، تو اس میں انہوں نے صرف کیونکہ حال میں کر رہے ہیں تو وہ موردینہ صرف کے طور پہ لے کر آ رہے ہیں۔ نہیں تو استمرار کے لیے فعل مضارع آتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں، یہ تو کرتے رہتے ہیں، بہت ہاں ساری جگہ پر یہ چیزیں موجود ہیں۔ موردینہ پہ استمرار میں آتا ہے؟ نہیں، نہیں آتا نا۔ اسم نہیں آتا، اسم نہیں آیا کرتا۔ اسم اور فعل میں فرق ہی یہی ہے کہ فعل کسی جی کام کے یعنی یا تو ماضی ہو تو ہو چکا ہے، مضارع ہو تو ہو رہا ہے، کنٹینیوس ہو رہا ہے، یا کل ہوگا۔ فعل تو الگ چیز ہوتی ہے، اسم الگ چیز ہے۔ اچھا چلیں، ہم زیادہ طوالت نہیں کرتے اس میں۔ مس عظمیٰ پتہ ہے کیا ہے؟ جی سر۔ جو اسماء ہے نا ان کو ہم آگے استعمال، میں اب آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا بھی، یہ اصل میں میرے ذہن میں نا سکپ ہوتا رہا، وہ مجھے پھر آج ایک دم جو ہے نا یاد آ گیا۔ پہلے بھی میرے کئی دفعہ سوچا میں، آپ شاید میرے خیال میں مس عظمیٰ آپ کو یاد ہو، ایک دفعہ زوم پہ ہم نے آپ سے ڈسکس بھی یہ چیزیں کی تھیں، جی سر۔ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ساجدونا کیوں ہے، سجدن کیوں آیا ہے۔ جی سر۔ تو یہ بیسیکلی اسم کیا ہے؟ کسی چیز کے ثبوت کا نام ہے، یعنی یہ چیز اس بندے کی ذات کا حصہ ہے یا اس میں کنفرمیشن موجود ہے ایک، یعنی ایک آدمی کا ایک چیز سے متصف ہو جانا، عمل نہیں بلکہ یہ ان کا حصہ ان کی ذات کا بن چکا تھا، عادت، یعنی یہ ان کی صفت تھی اعراض کرنا۔ اوکے سر ٹھیک ہے۔ اگر ہونا یعترضونا یا یعرضونا، اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے پاسبلٹی کہ کل کو وہ اعراض نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر فعل ہے، اگر جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اگر فعل ہو تو اس کا مطلب ہے آج تو وہ اعراض کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل نہ کرے۔ جی سر۔ اور اگر یہ اسم آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے۔ کیوں؟ جی سر، عادت بن چکی ہے سر، اس کی فطرت ہو زندگی گئی کا ہے۔ حصہ ہے یہ۔ جی۔ ہم کہتے ہیں ایک آدمی نے چوری کی، ہو سکتا ہے کل نہ کرے، ہم ایک کو کہتے ہیں یہ چور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی سر، کہ اس کی فطرت میں ہی وہ اب یہ کرتا ہی چیز چوری ہے۔ جی سر ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے آج کیا، ہو سکتا ہے کل نہ کرے، اس سے آج ایک عمل ہو گیا ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں یار یہ نا جھوٹ بولتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے ایک بالکل۔ کو ہم کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ ہر وقت ہی بولتا ہے، ایک کو یار یہ تو ہے ہی جھوٹا شخص، اٹ مینز یہ اس میں مبالغہ ہے کہ وہ کرتا ہی یہی کام ہے، یعنی اس کی اب آپ کو ہر بات میں ڈاؤٹ کرنا ہے۔ جی سر سمجھ گئے۔ یار یہ تو ہے ہی پھڈے باز، یعنی کیا ہے اس کا کام ہی یہی ہے۔ اور ایک کو ہم کہتے ہیں یار یہ پھڈا کرتا ہے، ذرا بچ کے رہنا، یعنی آپ کو ایسی بات کریں ہو سکتا ہے یہ چڑھ دوڑے۔ مجھے امید ہے کہ اتنی ساری ایگزامپلس کے بعد آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ یہ اسم یہاں کیوں موجود ہے، الا کانوا عنہا معرضین۔ اوکے جی آگے چلتے ہیں جی۔ تو عروج عبید اللہ نسیم نواز جی سر۔ جی نسیم نواز، اذا جی قیل لہم، یہ تو سیم ہو گیا، مجھے بتائیے انفقو کیا ہے؟ سر فعل امر ہے مادہ باب اور بتا دیں فاعل۔ سر فاعل اس میں انتم ہے، اور مادہ اس کا جو ہے
नून बाबे इफ़ाल से है, फा ठीक है, काफ। क्या मतलब हुआ वइदा क़ील लहुम अनफिकू, और जब उनसे कहा जाता है अनफिकू खर्च करो, खर्च करो। खर्च करने से क्या मुराद है, ये किधर खर्च करना है? यानी कि जो अपना माल जो है गरीबों पर जरूरतमंदों पर खर्च करो। हाँ जी, याद रहे इन्फाक जब भी होगा इन्फाक फी सबीलिल्लाह होता है, ठीक है? जी सर। इन्फाक, ओके। अनफिक। तो इस मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, उरूज उबैदुल्लाह, मुझे बताइए रज़क़ा का फाइल क्या है? अल्लाह इस्मु जलाला। इस्मुल जलाला या लफ्जुल जलाला, ये है फाइल। कुम क्या है? मफूल। मफूल, वेरी गुड। और माँ क्या है यहाँ पर? माँ मौसूला है। ठीक है, सो माँ मौसूला हो गया, इसमें मौसूल। तो मुझे ये बताइए कि ये मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु ये क्या बना अनफिकू के लिए? उरूज उबैदुल्लाह आपसे पूछा है। नसीम नवाज आप बताएं क्या बनाइए अनफिकू के लिए? मालिक के फेल। ओके, तो क्या तर्जुमा हुआ उरूज उबैदुल्लाह रज़क़कुमुल्लाह तक? और जब उनसे कहा मुझे जाता पहले है बताएं, खर्च आप कर, पहले क्यों खामोश रही? क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो गई। ओके, अब तर्जुमा करें। और जब कहा जाता है उनसे खर्च करो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। ठीक है, माशाल्लाह, गुड। ये जरा नेट ठीक रखा करें अपने, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा होता कि आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। ओके, सो रफीकुन निसा आइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लज़ीना कफरू, इसका जुमले में क्या मकाम है? सर वो फाइल बन रहा है काला के लिए। फाइल बन रहा है काला के लिए, गुड। तो लिल्लज़ीना आमनू ये क्या है? ये मफूल बन रहा है जिनसे कहा गया। अच्छा, लाम हरफ जर आ जाए तब भी मफूल बनेगा, वाह। सॉरी मुतालिक के फेल है। ठीक है, सो आमनू का फाइल क्या है? हम, क्या तर्जुमा हुआ? क़ाल अल्लज़ीना कफरू लिल्लज़ीना आमनू, कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया उनसे जो ईमान लाए। जो ईमान लाए, ठीक है। मुझे बताइए फहीमा मकूला क्या है इस क़ाल अल्लज़ीना कफरू का? जी सर जी, अनुतीमू से लेके आखिर तक दलाल मुबीन तक मकूला है। कहाँ से? अनुतीमू से लेकर आखिर तक सर जी। इन ठीक अंतुम है, इल्ला यहाँ फी तक दलाल ये पूरा उसका मकूला है। मकूला है। ओके, मुझे बताइए फहीमा नुतीमो का जी फाइल क्या है, बाब क्या है? जी सर जी, नहनु फाइल है इसमें। आ ता क्या है? आइन मीम, बाबे फाल है। ता आ आइन मीम। आ क्या है? आ इससे पहले जो आ लगा हुआ, इस्तिफाम है। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अनुतइमु, क्या हम खिलाएं। ठीक है। आगे मन सर की जी, क्या इराबी हालत है? नसब है क्योंकि ये मफूल बन रहा है। ठीक है, और आगे अनुतइमु मन, हाँ और ये जी, कौन सा क्या हम इसमें है? खिलाएं, ये मौसूल है। मौसूल है। सिला क्या है? लौ यशाउल्लाहु अतअमहु। लऊ जवाब शर्त क्या है लऊ का? जी वो सर जी अतअमहु है सर जी। हाँ जी, बिल्कुल यही जी, है। अतअमहु है। लऊ यशाउल्लाहु अतअमहु। अतअमहु। मुझे बताएं अतअमा में फाइल कहाँ जा रहा है और मफूल कहाँ जा रहा है? जी हु जो है सर जी, अच्छा शोर आया। अच्छा, अतअमहु में जो फाइल हु की जमीर है वो मन की तरफ जाएगी। एक मिनट, हु फाइल हु है यहाँ पर? नहीं मैं मफूल की बात कर रही थी। अच्छा, कहाँ जाएगी? मन की तरफ। मन की तरफ, ठीक है। जी, और अतअमा में जो फाइल की जमीर है वो लफ्जुल जलाला की तरफ। ठीक है, और यशा का फाइल क्या है? इसका फाइल लफ्जुल जलाला है। लफ्जुल जलाला है फाइल यशा का।
ترجمہ کریں انطعمو من لو یشاء اللہ اطعمہ. کیا ہم کھلائیں اس کو جسے اگر چاہتا اللہ تو کھلاتا؟ ہاں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کھلایا. ٹھیک ہے، اوکے گڈ، ماشاء اللہ. تو مس عظما آپ سے سوال ہے. جی سر. ان سے کہا گیا اذا قیل لہم انفقوا، جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو. جی سر. تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا انطعمو. انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا اننفقو؟ جی سر. کیونکہ سر اس زمانے میں، جی سر، جی سر اس زمانے میں بھوک سب سے بڑی غربت کی وہ ہوتی تھی. لوگ وہ انفاق میں وہ میننگ موجود نہیں. انفاق میں صرف پیسے دینے نہیں ہوتے، انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کھلانا بھی ہوتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے، یاد جی نہیں، سر، ہم بالکل. اپنے کلیئر کر لیں. انفاق فی سبیل اللہ از ناٹ اونلی ٹو گیو منی، جی سر. اینی تھنگ. علم بھی انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے. علم بھی، کھانا بھی، پیسہ بھی، گاڑی بھی، دنیا کی ہر چیز جو آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ کہلائے گی. اور انہوں نے یہ کہا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں ہر چیز شامل ہے. جی سر، بالکل. علماء نے کہا یہ انہوں نے تحقیر کے لیے کہا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ مس عظما اللہ کی راہ میں 100 روپے دے دیں. کیا دے دیں؟ جی 100 روپے دے دیں. 100 روپے دے دیں. آپ کہتی ہیں میں تو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی. کیا کہہ رہی ہیں؟ جی سر. کیا کہہ رہی ہیں؟ جی سر، میں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گی. میں ایک دھیلا بھی نہیں دینے والی. جی سر. یہ کیا انداز ہے؟ سر یہ تو بہت ہی برا انداز ہے. اللہ محفوظ یہ رکھے وہی مجھے. انداز اپنایا انہوں نے کہ انطعمو، ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، جس کو اللہ چاہتا خود کھلا دیتا. جب اللہ نے اسے غریب رکھا ہے تو ہم کیوں دیں؟ تو یہ ہے جس کو ہم آپ کہیں کہ یار یہ اب تم اپنا بڑا خرچ کر دو، تو وہ اس کی تحقیر کے لیے چھوٹی ایگزامپل پیش کرے گا. یہ اس کی سوچ ہے. کلیئر؟ جی جی سر، بالکل. اوکے. سو ان انتم الا فی ضلال مبین. ان نفی الا نفی، انتم مبتدا، فی ضلال مبین یہ مرکب توصیفی. نہیں ہو سوائے تم اس کے کہ ایک کھلی گمراہی میں. یعنی سبحان اللہ، جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کو سیدھا کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہ ہو. یعنی ان کے نزدیک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا گمراہی تھی. اوکے آگے چلتے ہیں تاکہ ہم کلوزنگ کی طرف جائیں، کیونکہ میری بھی ڈیوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے. فہیمہ یقولون کا فائل کیا ہے؟ ہوں میں سر جی. کیا ہے؟ ہم ہے. ٹھیک ہے، جی ہم ہے. اوکے. آسمہ فراز، متا ہاد الوعد، اس جملے کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ سر یہ مقولہ ہوگا. مقولہ ہے. ٹھیک ہے، اس جملے کی اعراب کیا ہے؟ سر یہ حالت نصب میں. نہیں، اعراب سے مراد یہ کون سا جملہ ہے؟ سر یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتا ہے، وہ بتائیں پھر. جی سر حاض الوعد یہ متا جو ہے، مجھے بتائیے متا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، وقت کو یا جگہ کو؟ سر یہ جگہ کو. وقت. اچھا، متا جگہ کو ہوتا ہے. واہ، عربی نہیں ہوگی. میں آپ سے کہتا ہوں متا تذهبین الی مدرستک، جس کا مطلب میں آپ سے جگہ پوچھ رہا ہوں. جی سر ٹائم کو. ٹائم پوچھ رہا ہوں، وقت ہوتا ہے. جی سر. تو یہ ظرف ہے. تو ظرف بتائیں جملہ اسمیہ میں کیا بنتا ہے، مبتدا یا خبر؟ سر خبر. خبر. مجھے اتنی ساری بات بتانے کے لیے پوری سٹوری گھڑنی پڑتی ہے. تو حاض الوعد کیا بنے گا پھر جملے میں؟ اب سر یہ مبتدا بنے گا. مبتدا. اب ترجمہ بتائیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ. یہ وعدہ. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے حمیرہ شیخ، ان کنتم صادقین، صادقین یہ مجرور کیوں ہے؟ یہ کانا کی خبر آ رہی ہے نا، اس لیے مجرور ہے. کانا کی خبر، ہاں صادقین کانا کی خبر ہے نا.
تو اسی لیے مجرور ہے، ایسے ہی نا؟ نہیں صادقین جو ہے مجرور نہیں ہے نا، تو یہی میں سننا چاہ رہا ہوں نا، منصوب ہے، منصوب ہے، منصوب ہے، کانا کی خبر اسم منصوب الفاعل ہوتی کا ہے. صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں صادقین اسم الفاعل کا صیغہ. اسم الفاعل کا صیغہ ہے. جی بالکل. ان شرطیہ کنتم انتم اسم ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچ تم کہنے سچ والے ہو، سچ کہنے کنتم والے. صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ وعدہ کیا تھا؟ جو قیامت قائم ہونی ہے. قیامت کا. اوکے، لاسٹ آیت ہے ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، ما نفی الا تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، حصر کے مفہوم کے لیے. نظر ینظر باب نون سے، صیحۃ واحدہ مرکب توصیفی مفعول. اچھا، یہاں پر ینظرون کا مطلب انتظار کرنا ہے. کیا مطلب ہے انتظار کرنا. مس عظما کیا بتایا؟ انتظار کرنا. ینظرون کا انتظار مطلب کرنا. انتظار ما کرنا. ینظرون الا صیحۃ واحدہ، وہ نہیں انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ایک چیخ کا. ٹھیک ہے جی. تو مجھے بتائیے مس عظما، یہ انتظار کا میننگ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ سر سور پھونکنے میں ابھی جو وقت ہے تو ظاہر ہے وہ تو اس کا مانتے ہی بھی نہیں انتظار ہے، ہے. مانے تو انتظار کریں. اچھا تو سر وہ جو بار بار سوال کر رہے ہیں اصل اور وہ میں چیلنج کر رہے نون ہیں. زارا، سن لیجیے اب، نون زارا باب نون سے، جی ٹھیک ہے، جی یہ کب انتظار کی میننگ دیتا ہے؟ اور باب افتعال میں انتظر ینتظر، صحیح ہے. جی سر. اگر آپ کسی چیز کے یعنی کسی چیز کی طاق میں ہو، اوکے سر. یعنی آپ کی کوئی دوست آپ کے پاس آنے والی ہے، ٹھیک ہے، جی اور وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کو اس نے فون کر دیا ہے عظما میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، جی تو آپ سے کو پوچھتا ہے کیا کر رہی ہیں، آپ کہے گی انظرو لہا. کیا کہیں گی؟ میں اس کا انتظار. میں اس کا انظروا لہا. انتظار کر رہی ہوں. جی سمجھ آیا؟ جی جی بالکل. آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. جی سر. اس کو کہتے ہیں ایک شارٹ انتظار، یعنی آپ کو پتہ ہے. اور انتظر ینتظر یہ تھوڑا سا لمبا انتظار ہوتا ہے، یعنی ذرا شدت سے انتظار کرنا، کیونکہ اس میں مبالغہ آ جاتا ہے. جی سر. اچھا، میں نے آپ کو کیا لہو لہا لام حرف جر سے کہا نا، جی سر. اسی لیے اگر لام کے بغیر یہ مفعول دیکھ، جیسے یہ منصوب آ رہا ہے براہ راست، ایسے ہی نا، بنا جی لام کے آ رہا ہے. بالکل. یہاں یہ ہے کسی چیز کا انتظار کرنا بغیر ترقب کے، بغیر تکتے ہوئے، اچھا اوکے سر. اور اس میں آنے ٹھیک ہے. کی امید بھی نہ ہو. یعنی جی سر. آپ کی دوست کو آپ کو آنے کی امید اس کی نہیں ہے، لیکن آپ کیا ہیں، انتظار. کبھی لیکن آپ نے دیکھا زندگی میں دیکھتے ہیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اچھا اچھا جی سر. ٹھیک ہے. کیا ہے، ہم اردو میں کیا لفظ استعمال کرتے، دیکھتے ہیں آتی ہے کہ نہیں آتی، اصل میں تو انتظار ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. بالکل. تو جی لفظ کیا سر. استعمال کر اچھا رہے ہیں ہم؟ دیکھتے دیکھنا. ہیں. دیکھتے ہیں جی. دیکھنا. جی سر. دیکھتے ہیں، اس نے مجھے فون کیا ہے، دیکھتے ہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کا مطلب کیا ہے، اس کے دل میں اس کے نہ آنے کا خیال یقین موجود ہے، پکا ہے. اسے جی کنفرم ہے کہ نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ہے چلو دیکھتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا چلو دیکھتے ہیں، اصل میں یہ انتظار ہے، اور ایسا انتظار ہے جس میں اس کے ہونے کا یقین کہ یہ نہیں ہوگا. اوکے اگر سر. میں کہتا ہوں میں انتظار کر رہا ہوں، اشمین اس افتراضی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. دیکھیں ہم اپنے ہی لفظوں سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. جی سر بالکل. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا کرتا ہے. ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، نہیں انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ ایک چیخ کا. چونکہ دیکھیں ہم کفار کے لیے تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، تو انتظار کس چیز کا کریں گے؟ انتظار تو وہ کرے جی گا جو سر. مانے. بالکل سر. اوکے. تاخذہم، اب یہ صفت آ رہی ہے اس کی. تاخذ کا فاعل ہیا، ہم مفعول، اخذ یاخذ. تاخذہم، وہ انہیں پکڑ لے گی. وہم یخصمون، یہ ان کا حال ہوگا، یہ ہم کا حال ہے. ہم مبتدا، یخصمون یہ خبر ہے باب افتعال سے.
بیسیکلی یہ جو یہاں پر تا تھا اس کو صاد سے بدل دیا گیا. علماء کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ کے لیے کیا گیا کہ جب ان کے پاس وہ ایک چیخ آئے گی تو یہ اتنے اپنے جھگڑوں میں مصروف ہوں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ ہو کیا رہا ہے. یعنی یہ غافل ہوں گے ٹوٹلی کہ کوئی چیخ بھی آنی تھی, کوئی قیامت بھی قائم ہونی تھی. یعنی اس وقت قیامت کا خیال بھی کسی کے دل میں نہیں ہوگا کہ کوئی دنیا پہ ایسا واقعہ بھی پیش آنا ہے. تو یہ یخصمون اس بات کے لیے اس میں مبالغہ پیدا کیا گیا. فلا یستطیعون توصیۃ, لا نفی یستطیعون باب افتعال سے, استفعال سے, طاو عین مادہ استطاعت رکھنا, ہم فاعل. فلا یستطیعون, وہ استطاعت نہیں رکھیں گے کس چیز کی, مفعول, توصیۃ, وصیت کرنے کی. اب دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ وصیت نہیں کریں گے, بلکہ یہ کہ استطاعت ہی نہیں رکھیں گے, یعنی ان کو اس کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ کچھ کہہ سکیں. ولا الی اہلہم یرجعون, اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے. یرجعون ہم اس کا فاعل, الی اہلہ متعلق مقدم کیا گیا, لا نفی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.